حدیث کا مفہوم ہے کہ کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یہ مخلوق کی تقدیر لکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب فتل قلم بما انت لاق، جو آپ کو پہنچنے والا ہے اس کے بارے میں قلم خشک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ایمان باللہ سے ہماری دنیا خراب ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ شیطان ہے جو ہمیں ڈراتا ہے، یہ شیطان ہے، اور اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو روز ازل جو ہے اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو تیری طرف نہیں چھوڑوں گا، لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، حقیقی بات یہ ہے، یہ تو پہلے میں نے کہہ دیا کہ یہ ایک گمراہ کن تصور ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سوچتے ہیں، جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی کافر لوگ یہی کہتے تھے، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ اگر ہم ہدایت کا اتباع کریں تو ہمیں لوگ اچک لیں گے، زمین سے اچک لیں گے، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا، اسی لیے ایمان نہیں لایا تھا، وہ جان گیا تھا، وہ کہتے ہیں میری بادشاہت چلی جائے گی۔ تو یہ شیطانی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ ایمان باللہ جب بھی کوئی لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یہ مخلوق کی تقدیر لکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب فتل قلم بما انت لاق، جو آپ کو پہنچنے والا ہے اس کے بارے میں قلم خشک ہو گیا۔ جب فتل قلم بما انت لاق، یہ تو ہمارا، دیکھیں ہمارے تو تصورات ہی سارے گمراہ کن تصورات ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ کر لیا تو ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو مقدر ہے وہ تو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، میں نے معیشت تقسیم کر دی ہے، ہر کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، کوئی مزدور ہوں گے، زیادہ تر تو مزدور ہوں گے، کمائی کرنے والے ہوں گے، یہ وہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ایک بات تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ کیا تو ہو جائے گا، ورنہ پھر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ رحمان بابا کا ایک وہ پشتو کا شعر بھی ہے نا، عقل مغواڑا بخت قوارا رحمانہ، چی عقل مند بختور غلامان دی۔ تو یہ تو مطلب وہ ہے، مطلب ایک عقیدہ ہے جو ہمارا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، اسباب و ذرائع کا تو وہ ہے، وہ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ اسباب و ذرائع کو ترک نہیں کریں گے۔ تعلیم حاصل کریں، بچوں کو تعلیم دیں، خود کام کریں، دکان پہ جائیں، نوکری کریں، جو بھی کریں، وہ تو اس کے بغیر اسباب، یہ عالم اسباب ہے، اسباب استعمال کریں گے تو جو لکھا ہوگا وہ ملے گا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ نہیں کہ بڑی دکان کھول لی تو بس چل پڑے گی تمہاری دکان، یا ہمارے ہاں 2 بڑے ہوٹل کھولے ہوئے بند پڑے ہوئے، وہ زیادہ انہوں نے خرچہ کیا ہے، وہ سارے بند پڑے ہوئے، بلال صرف آ کے۔ تو یہ اس پہ نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے، تقدیر ہے۔ دنیا تقدیر پہ ہے، یہ تقدیر یعنی تدبیر سے نہیں ہے۔ تدبیر اسباب کو استعمال کرنا ہے، وہ اس کا حکم ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایمان باللہ کیا ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور اب آپ کے سارے کام جیسے کہ میں نے کہا نیکی میں شمار ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا
وفی الآخرہ، میں تمہارا دوست ہوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جو ایمان باللہ لے آئے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا نحن اولیاؤکم، میں تمہارا. تو جس کا اللہ دوست بن جائے تو کوئی شک شبہ ہے؟ یہاں مطلب یہ تو ایسی یہ بیکار سی بات ہے نا، ہماری بیکار سی ذہنیت ہے. یہاں ایک خان کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے غم مکوا جسد خوخی کوا زد ذموارم، ہے نا، ایسے کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ جب کہہ دے کہ میں تمہارا ہوں، تم میرے بن جاؤ، میں تمہارا ہوں. من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث کے الفاظ ہے. میں شاعرانہ بات نہیں کرتا، ورنہ اقبال بھائی نے ایک شعر بھی کہا ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم سے. ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا بس دنیا پر ایمان ہے. ورنہ آپ اللہ کو لے لیں، اللہ کو قبول کر لیں، اللہ کے ساتھ دل لگا لیں تو بس فکر ہی نہ کریں، دنیا اور آخرت آپ کی ہے. من کان یرید الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے کہ جو دنیا کا طلبگار ہے تو میرے پاس تو دونوں ہیں. یہ آیت فللہ الآخرۃ والاولی، یہ الفاظ ہیں. تم دنیا کے طلبگار بن گئے، میرے پاس تو دونوں چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک تو وہ مقدر ہے، اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے کہ للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کو میں ایک دنیا میں اچھی زندگی دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لنبوئنہم فی ھذہ الدنیا حسنہ، ہم ان کو اس دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. اللہ سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کر لو، تمہیں میں دنیا میں ایک بہت اچھی زندگی دوں گا. دیکھیں اچھی زندگی ایک تو یہ ہے کہ جس خوشی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں وہ آپ کو ابتدائی میں مل جائے گی. سفر کے آغاز میں ہی جب آپ اللہ کی یاد میں آ گئے تو آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈ پہ گئی. کوئی اچھا کھانا کھا لے، کچھ اچھی جگہ چلے جائے تو آپ کہتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی. تو یہ وہ تو تھوڑی سی دیر ہوتی ہے نا. چرغے کا ذائقہ کتنی دیر ہوگا، پلاؤ کا ذائقہ. لیکن یہ جو آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جاتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے، اور اللہ کی یاد میں سکون ہے. لوگ تو دیکھیں سب کچھ اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں نا، اور خوشی تو آپ کو ویسے مل جائے گی. ایک یہ پھر دنیا آپ کی سلجھ جائے گی، الجھے گی نہیں. اس وقت تو ہماری پریشانیاں ہیں، ہم الجھے ہوئے ہیں، سوچے ہیں، مختلف سوچے ہیں، یہ کیوں کہ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں. جب اللہ سے جڑ جائیں تو یہ آپ یہ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے تمام معاملات کو تیرے حوالے کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تیرا ہوں، میرے معاملات سارے تیرے ہیں، تو جو چاہے وہ میں کروں گا. بس آپ کو جب اللہ کے وجود کا آپ کو یقین ہو جائے اور پھر اپنے معاملات کو عملی طور پہ اس کا طریقہ کار ہے تو آپ اللہ کے حوالے کر دیں، بس بے فکر رہیں. تو یہ فائدے نہیں ہے تو اور کیا ہے. مقدر سے زیادہ تو آپ کو نہیں ملنا. حضرت علی کے پاس مال نہیں تھا، حضرت عثمان کے پاس بے شمار تھا. تو اس میں کیا وہ بات ہے، مال ہو یا نہ ہو، آپ اللہ کے ہوں، اللہ آپ کا ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.